بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ، نہ تم ہوس میں پڑ جاؤ اس چیز کے اندر کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کے لیے وہ حصہ ہے جو اس نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، سوال کرو تم اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل سے، اس کے فضل سے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے کہ مقرر کر دیا ہم نے وارث، مما ترک الوالدان والاقربون، اس چیز میں سے کہ چھوڑا والدین نے اور قرابت دار، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ تم نے عہد کر لیا ان سے، فآتوہم نصیبہم، کہ دے دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ پیچھے جو آیاتیں گزری ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا تھا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو آدمی جن چیزوں سے اللہ تعالی نے انسان کو روکا ہے اس چیز کے اندر وہ حکم عدولی نہ کرے اور ظلم نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، جو آدمی ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت ہی آسان ہے کہ اس کے لیے ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، جو آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ ختم کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے اس کو عزت کے گھر کے اندر۔ تو آگے جو آیاتیں ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ایک عورت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت بھی اور مرد بھی، چاہیے تو یہ ہے کہ وراثت کے اندر ان دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے، ان دونوں کا حصہ کیا ہو؟ برابر ہو، اور مرد کو عورت کے اوپر فوقیت نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ ہمارا آج کا ذہن ہے، اور ہماری عورتیں بھی بار بار ذہن کے اندر یہ سوچتی ہیں کہ مرد کو عورت کے اوپر کیوں فوقیت ہے، حالانکہ ان کا حق بھی مردوں سے کم نہیں ہے، برابر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع کے اندر دوسرے رکوع، اس کے اندر اللہ پاک نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے، اس کے اندر مرد کا دگنا حصہ ہے، عورت کا ایک حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا عورت کو ملے گا اس سے ڈبل مرد کو ملے گا، یا اس طرح سمجھو کہ 2 حصے مرد کے 1 حصے عورت کا، یا اس کو اور بھی آسان طریقے سے سمجھو کہ 2 حصے جو ہے مرد کے ہیں
اس میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ عورت کو ملے گا۔ تو اب سوال کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ کسی کو کسی کے اوپر حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کسی کے اوپر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہ وراثت کے متعلق آیت ہے، عام طور کے اوپر بھی ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ جس کے پاس کوئی گاڑی ہے یا بنگلہ ہے، یا جس کے پاس جو ہے زیادہ جو ہے نا وہ رقبے والا ہے، تو دوسرا آدمی اس کے اوپر حسد کرتا ہے، اس کے اندر حسد آ جاتا ہے، وہ ہوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے پاس اتنا جو ہے دھن دولت مال، اس کے پاس اتنا کیوں ہے؟ یہ کل غریب آدمی تھا، آج جو ہے اس نے بلڈنگ تیار کر لی۔ کل جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ کھانا مکمل نہیں ہوتا تھا، آج یہ کہ دیکھو کار کے اوپر جو ہے اس کے پاؤں ہیں۔ تو اس طریقے سے اچھا اب یہ ہوس جو ہے ایسی بیماری ہے کہ یہ اس کے دل کے اندر فوراً جو ہے بات آتی ہے کہ میرے پاس ہو یا نہ ہو، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے بھی ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے بھی ختم ہو جائے کہ کل جو ہے یہ کیا تھا، غریب آدمی تھا، آج کیسے امیر بن گیا۔ وہ وجہ تلاش کرتا ہے، اس کے جو ہے نا پیچھے لگا رہتا ہے، اس کے جو ہے وجوہات تلاش کرنے کے بعد پھر کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر جو ہے نا وہ کیا ہے پروپیگنڈے کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے ہاتھ سے یہ چیز ضائع ہو جائے۔ تو اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر کیا دی ہے، فضیلت دی ہے، اس کا مرتبہ بنایا ہے، فوقیت اس کو دی ہے، تو اس کے اوپر آپ جو ہے ہوس نہ کریں، اس کے اوپر آپ ہوس نہ کریں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مرد جو کماتا ہے اس کا اپنا حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتیں جو کماتی ہیں ان کا اپنا حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اگر آپ کو بھی کسی چیز کے مرتبے اور مقام کا زیادہ جو ہے نا وہ لالچ ہے، آپ کیا کریں، اللہ سے سوال کریں۔ آپ کو مال کی ضرورت ہے، اس کے حسد کرنے کے بجائے اللہ سے مانگو کہ اللہ یا اللہ جس طرح آپ نے ان کو دیا ہے اسی طرح ہمیں بھی دے، جس طرح یا اللہ اس کی بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے اسی طرح تو اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ ہمیں بھی عطا کر، جس طرح اس کو گاڑی دی ہے اسی طرح ہمیں بھی دے، جس طرح اس کو رقبہ دیا ہے اسی طرح ہمیں بھی دے۔ تو اس کا نام ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ کے فضل میں سے اللہ سے سوال کرو، اس کے فضل میں سے اسی سے سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، جس طرح کہ آپ ایک دوسرے کے ہوس کرتے ہیں کہ اس کا مرتبہ اور مقام زیادہ کیوں ہے، اس کو زیادہ جو ہے نا وراثت کیوں ملتی ہے، اس کا جو ہے نا وہ مال زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس رقبہ کیوں زیادہ ہے، اس کے اوپر جو آپ ہوس کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ میں نے اس کو مال دیا ہے، میں نے اس کو رقبہ دیا ہے، میں نے اس کو گاڑی دی ہے، میں نے اس کے جو ہے نا قدرت دی ہے کہ یہ کیا ہے بنگلہ تیار کرا لے، دوسرا آدمی اس کے اوپر کیا کرتا ہے، ہوس کرتا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، بخوبی جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو امیر بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو فقیر بنانا ہے، کس کی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، کس کی جو ہے نا وہ روٹی بھی پوری نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے متعلق بخوبی جانتے ہیں۔ کتنا ہاں لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا مال دیا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال ہے کتنا، ہمارے پاس ہے کتنا، ایسے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، منشی لگے ہوئے ہیں، وہ حساب کر رہے ہیں، نظام چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، حقیقتاً دیکھو تو کمانے کے اوپر نہیں ہے، یہ مال ملنا کمانے کے اوپر نہیں ہے۔ آدمی محنت، اگر محنت کے اوپر ہوتا تو سب سے زیادہ امیر کیا ہوتا ہے، مزدور طبقہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مشقت محنت کرنے والا طبقہ کیا ہے، مزدور ہے۔ سارا دن محنت کرتا ہے، اینٹیں جو ہے نا وہ بنانے والوں کو دیکھ لو، رنگ ساز کو دیکھ لو،
کاریگر کو دیکھ لو، یہ سارے کے سارے کیا ہے، محنت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہے کتنا۔ تو یہ کیا ہے، حقیقت اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے، تو اس کے اوپر جو ہوس نہیں کرنی چاہیے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اللہ پاک نے فرمایا ہر ایک کے لیے ہم نے کیا دیا ہے، وارث مقرر کر دیا ہے، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیا ہے اس چیز میں سے کہ تارک الوالدان، والدین میں سے دونوں یا ایک کیا ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو جو کچھ ان کا مال ہے ان میں سے اللہ پاک نے کیا ہے، ہر ایک کو وارث مقرر کیا ہے۔ والاقربون، یا قریبی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، یہ پیچھے باتیں گزر چکی ہے، کون کون قریبی رشتہ دار اگر فوت ہو جائے تو اس میں سے کس کس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم۔ اب یہ دوسرا سوال ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے کے اندر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر فرما گئے تھے تو مہاجرین بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ تو وہاں جو ہے جن صحابہ نے ہجرت کی، مکے کے اندر انہوں نے مال بھی چھوڑ دیا، اپنی اولادیں بھی چھوڑ دی، بیویاں بھی چھوڑ کر گئے تھے، مکانات بھی چھوڑ کر گئے تھے، رقبے بھی چھوڑ کر گئے تھے، اکیلے گئے تھے، جیب کے اندر کوئی چمنی، روپیہ، درہم، دنانیر، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو جب مدینہ پاک پہنچے تو ان کے رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، اور ان کی جیب میں جو ہے نا اتنا جو ہے وہ رقم بھی نہیں ہے کہ کہیں جو ہے وہ جگہ خرید کر لے اور وہاں جو ہے مکان تیار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے انصار صحابہ تھے ان کو ترغیب دی کہ یہ مہاجرین آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے سب کچھ وہاں پر چھوڑ دیا ہے صرف دین کی خاطر، تو آپ بھی دیندار ہیں، یہ بھی دیندار ہیں، تو لہذا یہ آپ کے کیا ہیں، بھائی ہیں، تو لہذا آپ کی وراثت کے اندر یہ کیا ہیں، شامل ہیں، وراثت کے اندر کیا ہیں، شامل ہیں۔ تو اب جو ہے انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن کے 2 مکان تھے انہوں نے 1 مکان چھوڑ دیا اور ان مہاجر صحابی کے نام کر دیا۔ جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے 1 بیوی چھوڑ دی، اس کو طلاق دے دی تو اس مہاجر کو دے دی۔ اسی طرح جس کے پاس جتنا بھی رقبہ تھا انہوں نے جو ہے اس کو تقسیم کر دیا، آدھا آدھا کر کے اس مہاجر صحابی کو دے دیا۔ تو جب صحابہ کرام جو انصار صحابہ تھے ان کے جب رشتہ دار جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے تو انہوں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ہم مسلمان نہیں تھے، اب جب ہم مسلمان نہیں تھے، مسلمان کی وراثت کے اندر ہمارا حصہ بھی نہیں تھا، جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو اب تو ہمارا جو ہے وراثت کے اندر حصہ ہے مسلمان بھائی کے اندر، تو اب جن کو آپ نے بھائی شمار کرایا تھا وہ تو حقیقی بھائی نہیں ہے، تو ان کو جو ہے وراثت کے اندر حصہ کیوں ملے؟ تو اس کے اوپر جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے ان کو وراثت کے اندر حصہ تو نہیں ملے گا، لیکن آپ کے لیے ایک کیا ہے، وصیت ہے، تو آپ اس کے نام کیا کر دیں، وصیت کر دیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو بھی مل جائے۔ تو اس کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والذین عقدت ایمانکم، کہ آپ نے ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو معاہدات کیے ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو جو ہے معاہدے کے طور پر ان کو پورا ان کا حصہ دے دو۔ تو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، تو اس کے اوپر آپ جو ہے ان کو حصہ دے دیں گے تو اس کے اوپر اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہر چیز کے اوپر کیا ہوں، گواہ ہوں، ہر چیز کے اوپر کیا ہوں، گواہ ہوں۔ تو دعائے رب ذوالجلال سے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم اجمعین۔